السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله تعالى في مقام آخر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ़
تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد تخلیق بیان کر دینے کے بعد اس مقصد تخلیق کی وضاحت کرنے کے لیے کم و بیش 1,44,000 انبیاء کا تسلسل قائم کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء، شمس الہدیٰ، تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت اس آخری نبی پر بے شمار رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہر قسم کی تعریف کر لینے کے بعد آج اس موضوع کی طرف میں لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا ہے، مفاتیح الخیر، خیر کی کنجیاں۔ اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے دنیا میں مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین کام سونپا ہے، جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ وہ کون سا فریضہ ہے جس فریضے کی طرف مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ کو راغب کیا ہے کہ ہر وقت ہر پل اس کی دعوت انسان دیتا رہے۔ وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کے کام کا حکم دینا، برائی کے کام سے منع کرنا۔ آج اس پرفتن دور کے اندر میں جب بھی دیکھتا ہوں، جس ملک کی طرف دیکھتا ہوں، جس گھر کی طرف دیکھتا ہوں، جس بازار کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اسلامی اقدار بہت کمزور نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کو پختہ کرنا ہے، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راہ ہے، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی راہ ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے، وہ تبلیغ و نفیر کا راستہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی راستے کی وضاحت کے لیے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، البتہ ہم نے تحقیق ہم نے اس دنیا میں بے شمار رسولوں کو مبعوث کیا ہے، اور ہر رسول کے آنے کا مقصد، ہر رسول کی بعثت کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، ان اعبدوا اللہ، اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف لے آؤ، لوگوں کو اس بات کی طرف لے آؤ کہ تمہارا حاجت روا اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، تمہارا بگڑی بنانے والا اللہ ہے، تمہارے اٹکے لٹکے کاموں کو سنوارنے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ اکیلا اللہ ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والا ہے، وہ بیمار کو شفا دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ مارنے والا ہے۔ اے حضرت انسان، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرنے شروع کر دو، اللہ کی بندگی بجا لاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت جتنے ہیں ماں سوائے رب کے سب کا انکار کر دیا جائے، سب کو جھٹلا دیا جائے، سب کو پیچھے پھینک دیا جائے، سب کو باطل قرار دے دیا جائے۔ جتنے بھی نظریات اختلافی نظریات ہیں ان سب کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کس کی طرح؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح۔
وقت تھا، بیماری اس قدر عروج پہ تھی، دنیا رب کی بغاوت کرنے پہ آئی ہوئی تھی، رب کو ماننے والے کم تھے، دنیا بتوں کی پجاری تھی۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس برائی کے خاتمے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا، اور پھر وہ نمرود کے سامنے، باطل کے سامنے حق کی دیوار بن کر کھڑے، انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا، تنہا زندگی تھی، اکیلے تھے، جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوجوانی کے عالم میں لوگوں کو بلایا ہے، اپنے رب کی جانب بلایا ہے۔ اسی لیے تو میرے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کی، کہا میرے رسول جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے مقام شان عزت کے لحاظ سے آپ کا مرتبہ بلند بنا دیا ہے، لیکن سن لیجئے بہترین نبی ہونے کے باوجود میں تمہیں ایک بہترین مشن دے رہا ہوں، بہترین منہج دے رہا ہوں، بہترین ملت دے رہا ہوں۔ وہ کون سا منہج تھا، وہ کون سا راستہ تھا، وہ کون سی ایسی دعوت تھی، وہ کون سی ایسی بات تھی جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پہ مجبور کیا گیا؟ کہا وہ میرا ابراہیم ہے جس کو میں خلیل کہتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ابراہیم ہے، وہ میرا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے جو میرا خلیل الپیغمبر ہے، اور اسماعیل ذبیح اللہ کا باپ ہے، جد الانبیاء پیغمبر ہے۔ میں نے اس کو قوم کے لیے امام، رہبر، رہنما بنا دیا ہے۔ وہ میری محبت میں فنا فی اللہ ہونے والا تھا، میری خاطر لوگوں سے لڑائی کرنے والا تھا، میری خاطر انہوں نے بڑی مصیبتیں، دکھ دیکھے تھے۔ میرا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے اس ابراہیم کی پیروی کرنا تم پہ فرض ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ابراہیم ایسے ابراہیم تھے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ میرا وہ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ ایسا پیغمبر ہے کہ نہ تو وہ یہودی تھا، نہ وہ عیسائی تھا، بلکہ وہ حنیف اور مسلمان تھا، میرا ہو کر رہنے والا تھا، میرا ہو کر جینے والا تھا، میرے لیے لوگوں سے لڑنے والا، میرے لیے لوگوں سے محبت کرنے والا، وہ میرا ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی پیروی، اس کی ملت، اس کا منہج، اس کی شریعت آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کی پیروی کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔ کیا پھر محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب دنیا میں آئے، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا تھا، جس کو آج خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کی بندگی کے لیے بنایا تھا۔ آج دنیا وہاں جاتی ہے سعادت کے لیے، بہت بڑے شرف کی بات ہے، دعا کیجیے اللہ ہر ایک کو وہاں لے جائے، وہاں کے مقامات اور اس کی زیارت اللہ ہر ایک کو کروائے، ہر ایک کے نصیب میں کر دے۔ وہاں پیغمبر خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بہت کھول کر میں بیان کر چکا ہوں، آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن آج جو اس موضوع کی طرف میں لے آ رہا ہوں وہ یہی تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ یہاں ایک ایسا کوئی باسی دے دے جو تیرے ان رہنے والوں کو نیکی کا حکم دے سکے، ان کا تزکیہ نفس کر سکے، ان کی تربیت کر سکے، ان کو تعلیم دے سکے، ان کو حکمت اور دنائی کے موتی دے سکے۔ وہ کون تھے؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ تھے، دنیا کا بہترین نبی، دنیا کا بہترین امت رکھنے والا نبی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایسا میں پنکھا بند کر دیا جی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین نبی کی بہترین امت ہو، خیر کے کاموں میں حصہ لینے والی امت ہو۔ اللہ نے آپ کو بہت شرف سے نوازا ہے،
اللہ ہر ایک کے ہاتھ سے خیر کے کام جاری فرمائے۔ ووفق اللہ لکل خیر، اللہ ہر ایک کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر ایک کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے والا بنائے۔ معروف کیا ہے؟ منکر کیا ہے؟ معروف ہر وہ اچھا کام ہے جس میں خیر ہی خیر ہو، ہر وہ بھلائی ہے جو لوگوں کے لیے جس میں بھلا ہی بھلا ہو۔ مومن بندہ، بہترین نبی کا بہترین امتی، اپنے بھائی کے لیے خیر کا پیغام دیتا ہے، اپنے بھائی کو معروف کام کرنے کا درس دیتا ہے، اپنے بھائی کو برائی سے منع کرتا ہے، اپنے بھائی کو اچھا مشورہ دے کر اس کو نقصان سے بچا دیتا ہے۔ منکر ہر وہ برا کام جس کو شریعت نے برا کہا ہو، لوگوں کی نظر میں برا ہو، شیطان اس کو مزین کر کے دکھانے والا ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم نیکی کا درس دیتے ہو، تم برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ تمہارا ایمان اللہ پہ ہے، تمہارا یقین اللہ پہ ہے، تم اللہ پر یقین رکھنے والی قوم ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ بھی وہی ادا کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پہ ہوتا ہے۔ بے ایمان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا کام ہے؟ بے ایمان کا تعلق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا ہے؟ ایماندار انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کے کاموں کا درس دیتا ہے، برائی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اور لوگوں، یہ ایسا راستہ ہے جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تمام کے تمام مشترک ہیں، تمام کے تمام متحد ہیں۔ تمام انبیاء کی یہ مشن تھا، یہی دعوت تھی، یہی تبلیغ تھی۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور لوگوں، داعی الی الخیر، داعی الی الخیر، جو داعی الی الخیر ہو، جو لوگوں کو دعوت دیتا ہو خیر کی طرف، جو لوگوں کو بلاتا ہو بھلائی کی طرف، جو لوگوں کو بلاتا ہو نماز اور روزے اور حج کی طرف، جو لوگوں کو بلاتا ہو عقائد کی اصلاح کی طرف، جو لوگوں کو بلاتا ہو درس دیتا ہو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا، جو لوگوں کو درس دیتا ہو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، جو لوگوں کو درس دیتا ہو کہ لوگوں نرمی کو اختیار کرو، جو لوگوں کو درس دیتا ہو کہ اخلاق کو سنوار لو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم ایک وہ امت ہو جس کو اللہ رب العزت نے نکالا ہے۔ تم میں سے ایسے ہونے چاہیے جو الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے ہیں، جو لوگوں کو برائی سے منع کرنے والے ہیں، یہ تم میں سے لازمی ہونے چاہیے۔ یہ اعزاز دیا تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ سامعین حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں رہنے والوں، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے منہ سے خیر کی بات نکلے تو پھر کیا کام کیا کرو۔ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے بہترین پیغام، بہترین میسج ہے۔ تم میں سے جو اللہ اور اس کی آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جس کا یقین ہے مر جانا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، جنت جہنم حق ہے، اس کو چاہیے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اپنی زبان سے اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، امر بالمعروف کی بات کہے، نہی عن المنکر کی بات کرے۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو حرکت نہ دے، اس میں اس کی بھلائی ہے، اس میں اس کی خیر ہے، اس میں اس کی بہتری ہے۔ اور بھلائی کیسی بھلائی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دعوت حق والی بھلائی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں، آج معاشرہ سارا برائیوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے نا ہاتھ سے روکنے کی، وہ اپنی برائی کو، اپنے معاشرے میں برائی کو ہاتھ سے روکے، کیونکہ ہاتھ سے روکنا برائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہاتھ سے روکنے سے برائی جڑ سے اکھڑ جاتی ہے۔ جب بندہ ہاتھ سے جرت کا مظاہرہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یا تلوار پکڑ لیتا ہے، یا اس بیماری کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے دفاع کرتا ہے،
اللہ رب العزت اس بیماری کو، اس برائی کو معاشرے سے اکھاڑ دیتے ہیں۔ اور لوگوں، مر رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی، تم میں سے اگر کوئی برائی معاشرے میں ہوتا دیکھ لے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی کسی یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، اللہ نے تجھے صلاحیت دی ہے، اللہ نے تجھے شہرت دی ہے، اللہ نے تجھے یہ طاقت دی ہے، اس برائی کو، برائی کرنے والے کو، اس ظالم کو اس کے ظلم سے باز کر، اس ظالم کو روک، اور روک اس کو اس طرح کہ تو برائی کرے گا تو مجھ سے بچ نہیں سکے گا، اگر تو برائی کرے گا میرا تیرا بائیکاٹ ہو جائے گا، اگر تو برائی کرے گا میں تیرے ساتھ فلاں کر سکتا ہوں، فلاں کر سکتا ہوں۔ شریعت نے کہا مر رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی، تم میں سے اگر کوئی برائی کو ہوتے دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکے۔ وہ برائی اس کے بیٹے کے اندر ہے، اس کے بھائی کے اندر ہے، وہ برائی اس کی بیوی کے اندر ہے، وہ برائی اس کے معاشرے کے اندر ہے، وہ برائی اس کے کنبے اور قبیلے کے اندر ہے، وہ برائی اس کے محلے کے اندر ہے، وہ برائی اس کے ملک کے اندر ہے۔ جہاں وہ برائی کو دیکھتا ہے اس کو چاہیے، اس کا یہ فریضہ بنتا ہے، نہی عن المنکر کو ادا کرتے ہوئے اس کو اپنی زبان سے روکے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو چاہیے ان لائک کرتا جائے، اس کو چاہیے کہ اس برائی کا خاتمہ کرتے ہوئے اس برائی کو برا کہے، اور لوگوں کو اس برائی سے باور کرواتا جائے کہ یہ لوگوں برا کام ہے، اس سے بچ جائیے، اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا تیرے پاس اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں، ہمت نہیں، غیرت نہیں ہے تو پھر کیا کر، اس برائی کو دل میں برا جان لے، وذالک اضعف الایمان، یہ تیرے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ بنا پھرتا ہے ایماندار، آج میرے بیٹے میں بھی برائیاں ہیں، میرے بھائیوں میں بھی برائیاں ہیں، میرے کنبے اور قبیلے میں بھی برائیاں ہیں، آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہوں، ایماندار ہے، بڑا دعوے دار ہے، تبلیغ و نفیر ساری اس کے پاس ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اس کے پاس ہے، بہترین نبی کی بہترین امت ہے، لیکن برائی کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا رہا، برائی کو گھر سے ختم نہیں کیا جا رہا۔ آج برائیاں ختم عروج پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ غیرت نہیں ہے۔ جس کے اندر غیرت ایمانی ہوتی ہے اس کے گھر کے اندر کوئی بے نماز نہیں ہوتا، اور جس کے اندر غیرت ایمانی ہو، قوت ہو، جرت ہو، اس کی زبان میں، کیونکہ میری زبان میں آج اثر اس لیے نہیں ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا ہوں، خود برائیاں کرتا ہوں۔ کیوں ایسی کرتے ہو؟ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے؟ میرے رسول نے بھی کہا تھا، اور میرے رسول نے بھی کہا تھا دنیا والوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ دو، وانذر عشیرتک الاقربین کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے اپنے کنبے قبیلے سے، گھر سے آغاز کیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی، 16واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے اچھی بات کرنے کا، تکلم کا بھی ایک فن دیا تھا۔ باپ سے باتیں کیے جا رہا ہے، سیدنا خلیل علیہ السلام باتیں کیے جا رہے ہیں، اور باپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اذ قال لی ابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کے سامنے نظر و نیاز کیوں دیتے ہو، جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ تجھے فائدہ دے سکتا ہے، نہ نقصان کر سکتا ہے۔ آوازیں کیا اپنے باپ کو، آگاہ کیا اپنے باپ کو، پتہ چلا اللہ طاقت دے نا، صلاحیت دے تحریر کے ذریعے، تو تحریر کے ذریعے انسان کو برائی کا خاتمہ کرنا چاہیے اور اچھائی کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ طاقت دینا تقریر کے ذریعے بھی بھلائی کو پھیلاؤ، برائی کا خاتمہ کرو، تو انسان کو اس صلاحیت کو بھی بجا لانا چاہیے۔ تمہیں میدان ملتا ہے بازار میں کوئی برائی کرتا نظر آئے، تم برائی کرتے ہوئے انسان کو روکو ٹوکو، تمہارا حق بنتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بازار میں بیٹھنا ضروری ہے، کھانا کمانا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا سلام کا جواب دیا کر،
اور نظریں جھکا لیا کر، برائی کرنے والوں کو روک دیا کر اور اچھائی کا حکم دیا کر. تو یہ حق ادا کرے گا تو بازار میں بیٹھ سکے گا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے رسول کائنات نے اپنے معاشرے میں برائیوں کو جڑ سے اکھیڑا. سود کا خاتمہ کیا، رشوت کو ختم کیا، شراب کو ختم کیا، جھوٹ کو ختم کیا، زنا کو ختم کیا. دنیا میں جتنی برائیاں تھیں رسول کائنات کے آنے سے اس معاشرے میں وہ برائیوں سے وہ معاشرہ پاک ہوا. کیا تھا وہ؟ دعوت تھی امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی. وہ ملت تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی. یہ گھر سے سیکھا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کبھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے میری قوم تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے ماتھا کیوں ٹیکتے ہو؟ نظر و نیازیں کیوں دیتے ہو؟ جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہمت طاقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بڑا ہے، بڑا پھرتا ہے. سنا ہے ایک نوجوان ہے، نوجوانی کے عالم میں نوجوانوں کے لیے بڑا بہترین پیغام ہے. نوجوان برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں. آج نوجوانوں میں برائیاں نظر آتی ہیں. نوجوانی کے عالم میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان بتوں کو کلا کما کیا، ان کو توڑ دیا، پھر رب کی خاطر آگ میں جلنا برداشت کیا. یہ کس نے درس دیا ہے؟ کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے والے کو بڑیاں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام، اجر، شرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ کون ہیں؟ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں. لیکن معاشرے میں برائیاں ختم نہیں ہو رہی، شرک ختم نہیں ہو رہا، بدعت ختم نہیں ہو رہی. یہ کون ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آج برائیاں ہی برائیاں لوگ کرتے نظر آتے ہیں. بیٹا برائی کرتا ہے، ماں آنکھیں بند کر لیتی ہے. بیٹی برائی کرتی ہے، باپ آنکھیں بند کر لیتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ باتیں نہیں تھی، بلکہ وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے مصداق تھے. اسی لیے تو اللہ رب العزت آسمان پہ بیٹھے کہتے ہیں اولئک هم المفلحون. یہ صحابہ ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لیے کوئی شام جا رہا ہے، کوئی بصرہ جا رہا ہے، کوئی کوفہ جا رہا ہے، کوئی ہندوستان آ رہا ہے، جو کوئی پاکستان میں تبلیغ و نفیر کا کام کر رہا ہے، نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کر رہا ہے. یہ کون ہیں؟ میں آسمان سے بیٹھا انہیں کہتا ہوں اولئک هم المفلحون. جو امر بالمعروف کا فریضہ ادا کریں، نہی عن المنکر لوگوں کو برائی سے منع کریں، یہ کامیاب لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں. اولئک هم الراشدون. یہ خوش قسمت لوگ ہیں. اولئک هم الفائزون. یہ کامیابی کی ڈگریاں ان کا مقدر ہیں. اولئک حزب اللہ. یہ اللہ کی جماعت ہے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہیں. کم از کم میں اور آپ اپنے گھر میں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی پتہ چلا، سیدنا محمد الرسول اللہ کی سیرت سے بھی پتہ چلا، اور جناب جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام انبیاء ان کا مشن، ان کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ. بیٹا اللہ کی عبادت کرنا، بیٹا اللہ کے سامنے جھکنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا. واجتنبوا الطاغوت. طاغوت کی بندگی سے بچتے رہنا. اگر تم طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ گے، شرک سے بچ جاؤ گے، گناہ جتنے مرضی ہو جائیں، عقیدہ تمہارا درست ہو تو اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین حضرات، اگر اس فریضے کو ادا نہ کیا جائے تو پھر اس سفینہ کی طرح ہیں. سمندر میں ایک کشتی جا رہی ہے، اوپر والی چھت ہے، نیچے والی چھت ہے. کہنے والوں نے کہہ دیا کہ ہم اوپر جائیں گے، دوسروں نے کہہ دیا نہیں ہم اوپر جائیں گے. کہا بھئی اس کا فیصلہ کرتے ہیں، کرہ ڈالتے ہیں، جس کا کرہ نکل آیا وہ اوپر چلے جائیں گے، جس کا نیچے ہے وہ نیچے چلے جائیں گے. یہی تو فیصلہ ہے. کہنے والوں نے یہ فیصلہ کر دیا، سننے والوں نے سن لیا. کہا ٹھیک ہے آپ کیجئے فیصلہ. پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، جو اوپر کا کہہ رہے تھے وہ نیچے آ گئے، جو نیچے کا کہہ رہے تھے وہ اوپر چلے گئے، اپوزٹ ہو گئے. لڑائی پڑ گئی. اوپر والے نے کہا نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اب پانی نہیں دینا، مر جائیں، ترس جائیں. کہا اوپر کیا لینے جانا ہے؟ اکڑ تھی، انا تھی، غرور تھا، تکبر تھا، ہم اوپر پانی لینے کے لیے جائیں. کشتی سمندر پہ چل رہی ہے، بحری بیڑا ہے. بخاری میں یہ مثال دی گئی ہے، اگر تم یہ نہ کام کرو گے تو ایسے ہو جائے گا. یہ انجام ہے، یہ نتیجہ ہے.
نیچے والوں نے کشتی میں سوراخ کیا، پانی نیچے سے لے لیتے ہیں، کون سی ضرورت ہے، پانی ہمارے پاس ہے۔ اب سوراخ کیا، اوپر والے دیکھ رہے تھے، منع نہیں کیا، یہ برا کام کر رہے ہیں، منع نہیں کیا۔ اور کیا ہوا؟ نیچے والوں نے تو ڈوبنا ہی ڈوبنا تھا، مرنا ہی مرنا تھا، اوپر والے بھی ڈوب گئے۔ آج معاشرے میں اگر برائی کو نہ روکا گیا، اس کا سد باب نہ کیا گیا، جس کا جو منہ میں آئے، جس کی جو زبان پہ آئے وہ کھول دے، بکتا پھرے، کہتا پھرے میرے رسول کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں، میری جماعت کے بارے میں، میرے بھائیوں کے بارے میں، میرے رشتہ دار اور عزیز داروں کے بارے میں اس کو منع نہ کروں، اس سوراخ کو بند نہ کروں، تو پھر انجام یہی ہوگا جو کشتی والوں کا ہوا ہے۔ سامعین حضرات، رسول کائنات نے فرمایا موت سے پہلے تمہیں عذاب کا منہ دیکھنا پڑے گا، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا نہیں کرتے۔ قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تمہیں اچک لے، تم پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں جن کو تم برا جانتے ہو۔ بہترین امت سے تمہارا خروج ہو سکتا ہے اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا نہیں کرتے۔ اس میں رہنا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی عزت کیا کرو، زبان پہ نرمی آیا کرے، اس کی بات سب سے بہترین بات ہے جو داعی اللہ ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جو داعی الخیر ہے، جو خیر کا پیغام دینے والا ہے، نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے والا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں خیر ہی خیر آ جائے، ہر پل پہ ہر قدم پہ خیر ہی خیر نظر آئے، تو پھر اپنے اقوال میں، اپنے افعال اور اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کیجئے اور رب سے دعا کیجئے، ہر وقت درود پڑھیے، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں فعل الخیرات، کہ ہمیں خیرات کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وترک المنکرات، برائی کے کام چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، وحب المساکین، مساکین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، وان تغفر لی وارحمنی، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ خطائیں ہم میں بہت زیادہ ہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ ہم پہ کوئی رحم کرنے والا نہیں، نہی عن المنکر کی توفیق بھی دینے والا تو ہے، امر بالمعروف کی توفیق بھی دینے والا تو ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات